یوم جمعے کا دن جو مخصوص ہے ہمارے اور آپ کے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سے، کہ جن کے بارے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، اور ان ذمہ داریوں کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنا ہے۔ اور یہ ان مجلسوں میں جو جمعے کا دن پڑتا ہے ان میں خطبہ کے لیے، واعظین اور ذاکرین کے لیے کم از کم اپنے امام کا بیان ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ امام ہے کہ جس کی رعایا میں ہم ہیں، جس کی حکومت میں ہم ہیں، اور جس کے ساتھ محشر میں ہمیں بلایا جائے گا۔ ہمارا عقیدہ مولا علی کے اوپر بھی ہے، ہمارا عقیدہ امام حسن کے اوپر بھی ہے، ہمارا عقیدہ امام حسین کے اوپر بھی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر 11 اماموں کو مان کے 12ویں کو نہ مانا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کو بھی نہیں مانا۔ ہمارا حشر ہمارے اس امام کے ساتھ ہوگا اور ہمیں اس امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اسی لیے جمعے کا دن جو مخصوص ہے ہمارے اس امام سے، چونکہ ہمارا امام پیدا بھی اسی دن ہوا، ہمارا امام ظہور بھی اسی دن کرے گا، ہمارا امام دشمنوں کے اوپر غلبہ بھی اسی دن پائے گا، اور ہمارا امام جب ظاہری طور پر امام بنا تو وہ بھی جمعے ہی کا دن تھا۔ لہذا یہ جمعے کی ایک ہسٹری ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جمعے کے دن مومن کے اوپر پہلا فریضہ ہے، وہ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور میرے بھائی بھی سن رہے ہیں، اور میرے جوان بھائیوں سے میرا خطاب ہے جو بزرگ ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ ثواب جمعے کے دن شریعت نے جس چیز کا رکھا اسے غسل جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ غسل جمعہ کوئی بھاری چیز نہیں ہے، غسل جمعہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ غسل جمعہ کے لیے روایت موجود ہے، دیکھیں کتنی سخت روایت ہے، اور جس امام کی بارگاہ میں ہے، کس امام کی بارگاہ میں ہے؟ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی، ایک صلوات پڑھیں ان کے نام، یعنی جس امام کی آپ بارگاہ میں ہیں اور آپ زیارت کے لیے آئے ہیں تاکہ آپ کا سفر بالکل اچھا رہے اور کامیاب سفر رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح آئے تھے اسی طرح چلے جائیں یا اس سے برے حال میں چلے جائیں، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ بڑا اجتماع خالی نہ نان کھانے کے لیے ہے، نہ بریانی کھانے کے لیے ہے، نہ یہاں تفریح کرنے کے لیے آیا ہے، بلکہ یہ اجتماع آیا ہے عبادت کرنے کے لیے، یہ اجتماع آیا ہے اپنے اماموں کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ لہذا اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جب مجلس میں آؤ تو باوضو آؤ، وضو کر کے آؤ، اس لیے کہ یہ بنی امیہ کے کسی آدمی کا تذکرہ نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کے اس پاکیزہ سمندر کا تذکرہ ہے کہ یہاں جو بھی آئے گا پاک ہو کے جائے گا۔ لہذا پاک ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو مجلس میں جوانوں وضو کر کے آنا چاہیے، پاکیزہ لباس پہن کے آنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کے ہر جلسے میں آپ کا حصار کرنے کے لیے پولیس بلائی جاتی ہے، آپ کا حصار کرنے کے لیے فوج بلائی جاتی ہے، توپیں لگائی جاتی ہے، اسٹیج بنایا جاتا ہے، مگر جہاں جتنے بھی اجتماع ہیں ان جلسوں کی حفاظت کے لیے غیر معصوم آتے ہیں، کوئی معصوم نہیں آتا۔ مجلس اعضاء وہ اجتماع ہے کہ آپ غیر معصوم ہو کے مجلس کرتے ہیں اور فرشتے معصوم ہو کے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ تو یہ تو مجھے بطور تبرک بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے غسل، غسل جمعہ ضرور کرو، اور اس کی تاکید یہ ہے کہ جب انسان غسل جمعہ کس طرح کرتا ہے، غسل جمعہ کرتا ہوں سنت قربتاً اللہ، سر اور گردن دھویا، دانا حصہ دھویا، پھر بایاں حصہ دھو دیا، یہی ہر غسل کی ترکیب ہے۔ بڑا آسان سا نسخہ، بڑی آسان سی چیز، لیکن کتنے منٹ لگتے ہیں آپ کو غسل کرنے میں؟ بتائیے، 2 منٹ، 3 منٹ، پھر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اچھا آپ نہاتے ہیں یا نہیں نہاتے ہیں؟ روز نہاتے ہیں آپ، دن میں 3 بار نہاتے ہیں، لیکن ان نہانوں میں اور اس نہانے میں فرق یہ ہے کہ جب دن میں 10 بار بھی نہائے تو جسم کا میل صاف ہوتا ہے، لیکن اگر نیت کر کے غسل جمعہ کر کے نہاتا ہے تو بدن کا میل بھی پاک ہوتا ہے، روح پاکیزہ بھی ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیج محمد اور آل محمد۔ لیکن اب یہ بتائیے ہم کتنے شیطان کے بہکائے ہوئے میں ہیں کہ ہم نہا لیتے ہیں مگر غسل، ایمانداری سے بتائیے آپ درگاہ میں مولا کی کتنے آدمیوں نے آج غسل جمعہ کیا ہے؟ اچھا اتنے بڑے مجمع میں اتنے لوگ، میں پھر کہہ رہا ہوں توجہ چاہ، یہ تو امام جانتا ہے کس نے کیا اور کس نے، لیکن میرا حسن ظن یہ ہے کہ سبھی کر کے آئے ہوں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ سماعت فرمائیں کہ کتنی آسان سی چیز روایت کہتی ہے،
جب مومن غسل جمعہ کر کے فارغ ہوتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، یعنی اب اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتا۔ خالی 1 لوٹا یا 2 لوٹا یا 4 لوٹا پانی کا ڈالا آپ نے، کس لیے؟ قربۃ اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی عبادتوں کا نام عبادت نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، بڑی بڑی دعائیں پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے، پورے دن مصلی میں بیٹھنے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ اگر 2 لوٹے بھی اللہ سے قریب ہونے کے لیے ڈال لو تو اس کو بھی شریعت کہتی ہے ہم نے تجھے گناہوں سے پاک کر دیا۔ اب میں اس کی آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ جمعے کے دن پانی نہیں ملے گا تو شریعت کہتی ہے جمعرات کی رات میں کر لو، یعنی جمعرات میں کر لو۔ اگر آپ کو معلوم ہے صبح میں پانی نہیں ملا تو رات میں کر لو، اس کے بعد اگر رات میں نہیں کر سکے نماز صبح کے بعد کر لو، اگر پھر بھول گئے جمعے سے پہلے کر لو، اگر پھر بھی بھول گئے تو جمعے کے بعد کر لو، اگر پھر بھول گئے مغرب سے پہلے کر لو، اگر پھر بھی بھول گئے ہو بالکل ہی بھلکڑ کی اولاد ہو، چونکہ آدمی بھائی جب شریعت پہ عمل کرنے پہ آتا ہے تو بالکل بھولنے لگتا ہے بار بار، پھر بھی بھول گیا تو شریعت کہتی ہے سیٹرڈے کو کر لو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا اتنی تاکید کیوں؟ جمعرات میں کر لو، جمعے کی صبح میں کر لو، جمعے سے پہلے کر لو، جمعے کے بعد کر لو، مغرب سے پہلے کر لو، یاد نہ آئے تو سنیچر کو کر لو۔ وجہ کیا ہے؟ کہا تاکہ مومنین کو جمعے کے دن پاک ہونے کی عادت پڑ جائے، چونکہ ظہور بھی امام کا جمعے کے دن ہوگا۔ جو چاہتا ہوں بڑے سخت مراحل ہیں، بالکل سامنے کی باتیں ہیں، لیکن جن سے ہم غافل ہیں ان کو مجھے یاد دلانا ہے یہ تاکید کیوں کی جا رہی ہے۔ اور اب اس امام کی بارگاہ جس میں آپ ہیں اس کے لیے ایک حدیث، جس کے پاس واٹس ایپ ہے وہ واٹس ایپ کر لے اور محفوظ کریں جوان اس حدیث کو۔ رسول نے فرمایا اے علی غسل جمعہ ضرور کرو، چاہے تمہیں ایک وقت کا کھانا ہی بیچ کر پانی خریدنا کیوں نہ پڑے۔ حدیث مجھے سنائیے گا، چونکہ میں ذاکر نہیں ہوں، خطیب نہیں ہوں، میں ٹیچر ہوں، اور ٹیچر کا کام ہوتا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے کا۔ تو کیا فرمایا رسول نے؟ علی غسل جمعہ ضرور کرو، چاہے تمہیں اپنا ایک وقت کا کھانا بیچنا پڑے۔ فرض کیجئے آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پانی ملتا نہیں ہے یا ملتا ہے تو خریدنا پڑتا ہے، تو علی تم اپنا کھانا بیچ دو مگر غسل جمعہ کرو۔ یہ کہا علی سے جا رہا ہے، سنایا ہمیں جا رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ سکتے ہو مگر غسل جمعہ نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ عادت پڑ جائے جمعے کے دن پاک رہنے کی، تاکہ جب علی کا بیٹا بلائے تو نجس حالت میں نہ جانا، جس حالت میں اس کے پاس نہ جانا، پاکیزہ حالت میں جانا۔ تو ایک عمل، دوسرا عمل اور سن لیجئے، روایت کے الفاظ ہیں، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، اس مجلس کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، خالی سن کے نہیں جانا ہے۔ پھر فرمایا اے علی اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ۔ میں نے حدیث پڑھ دی، آپ نے سن لی۔ اے علی اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا کھانا جمعے کے دن کھلاؤ۔ یہ روایت میں موجود ہے، مفاتیح الجنان میں جا کے دیکھ لیجئے گا، رسول کی وصیت ہے علی کے نام۔ علی اچھی غذا کھلاؤ بچوں، کس دن؟ جمعے کے دن۔ ایسا نہیں ہے کہ سنڈے کو نہ کھلاؤ، منڈے کو نہ کھلاؤ، ٹیوزڈے نہیں، ہر دن اچھا کھلاؤ۔ اسلام اس بات کا دشمن نہیں ہے کہ اچھا نہ کھاؤ، یہ دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں ہے جو اس بات کو کہے بھوکے رہو گے تو بڑے عابد ہو۔ اسلام کہتا ہے اچھی سے اچھی غذا کھلاؤ، اچھے سے اچھا لباس پہناؤ، مگر شرط یہ ہے حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، حلال کا ہو۔ یہ جو باقاعدہ بعض علماء کرام خطاب فرما دیتے ممبروں سے کہ اسلام دولت کا دشمن ہے، اسلام اقتدار کا، اسلام کسی چیز کا دشمن نہیں ہے۔ اگر اسلام دولت کا دشمن ہوتا تو قرآن خدیجہ کی دولت کو کبھی اپنی دولت نہ کہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دولت چاہتا ہے۔ خود میرے مولا نے فرمایا کہ اگر فقیری میرے سامنے مرد کی شکل میں آ جائے تو میں اسے قتل کر دوں۔ اسلام فقیری نہیں چاہتا،
اسلام آپ کے ہاتھ میں کٹورا دینا نہیں چاہتا، اسلام آپ کو بھکاری بنا دینا نہیں چاہتا۔ اور اگر یقین نہ آئے تو آج دلیل دیتا ہوں، نسلوں تک یاد رکھیے، یہ اسلام کے خلاف جو لوگ ہیں ان کا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام کوئی امیر ہے تو اس کی عزت نہیں ہے اسلام میں۔ نہیں، امیر ہونا کوئی عیب نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دولت پاک ہو، شرط یہ ہے کہ روزی حلال ہو۔ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، مجھے بتائیے قرآن مجید میں ہے یا نہیں خمس دو؟ ہے یا نہیں ہے؟ خمس، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات لینے کا کہیں تذکرہ دکھائیے۔ نہیں، میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، کہیں خمس دو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، خیرات دو۔ اسلام نے دینے کے قانون بتائے، لینے کا قانون نہیں ہے۔ اما دے گا تب جب دولت ہوگی۔ اگر ہر آدمی فقیر ہو جائے تو زکوٰۃ دے گا کون؟ خمس دے گا کون؟ صدقہ دے گا کون؟ خیرات دے گا کون؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے ہم ہر آدمی کا اقتصاد اتنا مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی کی نیت دینے کی رہے، لینے کی نہ رہے۔ لینے کی نیت نہ رکھو، دینے کی نیت رکھو۔ تو اسلام میں دولت کا بڑا احترام ہے۔ اے علی، غسل جمعہ کرو چاہے خرید کے پانی لاؤ، علی اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا کھلاؤ، مگر جمعے کے دن۔ بھائی یہ شرط میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جمعے کے دن سب سے اچھا کھلاؤ میری ماں بہنوں، اپنے بچوں کو ہر دن اچھا پکا کے دیا کرو، لیکن جمعے کے دن کچھ خاص، کوئی خاص ڈش جمعے کے دن پکنی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں ایک ایک آدمی سے، اور انشاءاللہ معراج پہ پہنچیں گے اس حدیث کے بعد۔ وجہ کیا ہے کہ جمعے کے دن سب سے اچھا کھلاؤ، تاکہ تمہارے بچے جمعے کے آنے کا انتظار کریں۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں حدیث کے ریزن سمجھیں، اس کا لاجک سمجھیے آپ، اور سمجھ کے اس پہ عمل کیجئے گا جا کے کہ علی سب سے اچھی غذا اپنے بچوں کو جمعے کے دن کھلاؤ۔ کیوں کھلاؤ؟ چونکہ جب جمعے کے دن کھلائیں گے تو بچے انتظار کریں گے، جمعہ آنے والا ہے، جمعہ آنے والا ہے، جمعہ آنے والا ہے۔ اس دن ممی پاپا اچھی غذا کھلاتے ہیں تاکہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو انتظار کے منکر نہ بنے۔ تو دو چیزیں۔ تیسری چیز جو جمعے کے حوالے سے ہے وہ بھی سن لیجئے، اللہ کچھ فرشتوں کو جمعے کے دن بھیجتا ہے کہ تم روئے زمین پہ جاؤ، اور تمہارا کام کوئی اور نیکی لکھنا نہیں ہے، کچھ بھی کریں اسے نہیں لکھنا، تمہارا کام ہے صرف آج کے دن یہ لکھنا کہ میرے اس مومن بندے نے جمعے کی صبح سے لے کے جمعے کی شام تک کتنی بار محمد و آل محمد پر درود پڑھا۔ اور جلدی جلدی چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور تھوڑا سا مجھے اپنی منزل کی طرف بھی جانا ہے، کیا جمعے کا انتظار کریں، صلوات کا عادی بناؤ اپنے کو۔ جمعے کے دن صلوات کا ثواب بہت زیادہ لکھا جاتا ہے، اور مخصوص فرشتے آتے ہیں جو ثواب لکھ کے لے جاتے ہیں۔ تو آج سے طے کریں اس مجلس سے کہ ہم ہر جمعے کو صلوات پڑھیں گے، تسبیحاں پڑھیں گے، اور ہاتھوں پہ گنیں گے، اور صبح سے شام صلوات ہی میں گزار دیں گے، اس لیے کہ صلوات وہ عبادت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بس ایک جملہ، صلوات وہ عبادت ہے کہ نماز چاہے جتنی عبادت بڑی صحیح، مگر بندہ پڑھتا ہے، خدا نہیں پڑھتا۔ روزہ بڑی عبادت ہے مگر بندہ رکھتا ہے خدا، حج بڑی عبادت ہے مگر بندہ کرتا ہے خدا نہیں کرتا، مگر صلوات وہ عبادت ہے پہلے خدا کرتا ہے بعد میں بندوں کو کہتا ہے۔